اے اللہ تو رحمت عطا فرما تمام تر مومنین اور مومنات پر، مسلمین اور مسلمات پر۔ جب آپ نے تمام امت مسلمہ کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات پر اپنی رحمت بھیج، تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی وارے نیارے فرما دے گا، آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ آپ نے دعا تو کسی کے لیے کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ویورز کو، ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی بے مثال اور لاجواب ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر آج آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں بہت ہی بہترین عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں منقول ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اس وظیفے پر عمل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وظیفے کے صدقے، اس وظیفے پر عمل کرنے کے صدقے ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائی ہیں۔ اور یہ روایت منقول کی گئی ہے طبرانی شریف کے اندر کہ صحابہ کرام نے بھی اس وظیفے پر عمل کیا ہے۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے، اس وظیفے کی برکتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دیکھ کر معلوم ہوگا۔ تو آپ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ ہے، آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے، صرف 21 دن کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کے کرنے کے بعد رزق کی کسی قسم کی آپ کی کوئی پریشانی ہے، رزق کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بھی تنگی ہے، آپ کا کاروبار اچھا نہیں چلتا، نوکری ہے تنخواہ اچھی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ اگر بے روزگار ہیں، روزگار مل نہیں رہا، یا روزگار تو ملتا ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، روزگار نہیں مل رہا، روزگار ملتا ہے تو رزق میں برکت نہیں ہوتی، یا مال آتا ہے اس کے اندر فراوانی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، الغرض رزق کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، مشکل ہے، تو یہ وظیفہ صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ یہ وظیفہ 21 دن کے اندر آپ یہ وظیفہ کریں، یہ عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، گڑ گڑا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا، آپ کی تنگیاں دور فرمائے گا، رزق میں فراوانی عطا فرما دے گا۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ درود پاک کے متعلق ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور وہ درود پاک کون سا ہے؟ یہ درود پاک درود کشادگی رزق ہے۔ آپ نے اس کا یہ عمل 21 دن کرنا ہے، اور عمل کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے، یہ درود پاک کے اندر کون سا ایسا خاص راز ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگیاں دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی پریشانیاں دور کر دے گا، رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا، وہ راز آپ کو بتاتا ہوں۔ درود پاک کون سا ہے؟ درود کشادگی رزق۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پاک ہے، اس کو درود کشادگی رزق کہتے ہیں۔ 21 دن آپ نے اس کا عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے دوران نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو بتانے سے پہلے آپ اس کا ایک خاص راز جو ہے وہ جان لیں کہ درود پاک تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے سیغے تو اور بھی بہت بے شمار ہیں جو احادیث مبارکہ سے وارد ہوئے ہیں۔ درود ابراہیمی ہے، اس کے علاوہ درود تنجینا ہے، اور بھی بہت سارے سیغے ہیں جو ہم درود پاک کے پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس درود پاک کے اندر کون سا ایسا خاص راز ہے جس کے کرنے سے، جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگیاں دور کر دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو درود پاک کو آپ سنیں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک۔ یہ تو درود پاک ہو گیا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک۔ یہاں پر درود پاک آدھا ہو جاتا ہے، ایک حصہ درود پاک کا مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وصلی علی المؤمنین، واو کے بعد آگے دو کلمات مزید ملائے گئے، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تو درود بھیج، اللہم صلی علی محمد، درود بھیج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ تیرے مقبول بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟
وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔ دیکھیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی شخص کو گالی دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بدلے میں کیا کرے گا؟ گالی دے گا۔ اگر کسی کو آپ ناحق ظلم کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے آپ پر ظلم کرے گا، آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، اگر آپ دیوار پر کوئی چیز پھینکتے ہیں، مثال کے طور پہ گیند آپ نے دیوار کی طرف پھینکی ہے، تو وہ گیند آپ دیوار کی طرف پھینکیں گے تو گیند ہی واپس آئے گی، نہ کہ کوئی اور چیز واپس آئے گی۔ ایسا ہی جتنی زور سے آپ گیند کو پھینکیں گے اتنی زور سے وہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے گی۔ تو ایسا ہی ہے، اگر آپ کسی شخص کے لیے برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، اور جب آپ کسی کے لیے دعا کر دیں گے تو آپ کے لیے بھی بدلے میں دعا ہی آئے گی۔ اگر آپ یہ درود پاک پڑھتے ہوئے کہتے ہیں وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، تو اس کا مطلب ہے اے اللہ تو رحمت عطا فرما تمام تر مومنین اور مومنات پر، مسلمین اور مسلمات پر۔ جب آپ نے تمام امت مسلمہ کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات پر اپنی رحمت بھیج، تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی وارے نیارے فرما دے گا، آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ آپ نے دعا تو کسی کے لیے کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔ تو وہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اس درود پاک کا عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے کم و بیش 111 مرتبہ اس درود پاک کی تسبیح پڑھنی ہے، اور تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کی تنگیاں دور فرمائے، رزق کی پریشانیاں دور فرمائے، رزق میں فراوانی عطا فرما دے۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر تنگیاں دور فرمائے گا، رزق اتنا کہ آپ کے پڑوسی بھی اگر بیٹھ کر کھائیں تو رزق ختم نہیں ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ نماز پنجگانہ کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ اس درود پاک کی تسبیح پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور 21 دن تک آپ نے اس کا ناغہ نہیں ہونے دینا، اس کی روٹین کو ختم نہیں ہونے دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، قرض داریاں ختم ہو جائیں گی، رزق کے اندر فراوانی اور کشادگی ہو جائے گی۔ تو یہ درود پاک آپ ضرور پڑھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کا صدقہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔